آج کے دور میں ہمارے بہانے، اور اس میں سے ہم نے 6 بہانے پچھلے جمعے تک دیکھے تھے، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم گناہوں کو اس طرح سے بہانے کر کے نہیں کر سکتے. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس ایسے بہانے اپنی زندگی میں ہم گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائیں گے. یاد رکھیں، اس لیے کہ گناہ یاد رکھیں چاہے کتنے ہی چھوٹے ہو، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جب وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ چھوٹی چنگاریاں جمع ہوتی ہے اور ایک بڑی آگ بن جاتی ہے. یاد رکھیں، تو لہٰذا گناہوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرے. یاد رکھیں، اور گناہوں کی اپنی نحوست ہوتی ہے. یاد رکھیں، گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہے. یاد رکھیں، منحوس ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اور وہ جگہ جہاں گناہ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے کہ جگہیں کتنی نحوست والی ہے، اس لیے کہ یہاں گناہ ہوتے ہیں. چاہے اس کے اندر کتنی ہی روشنیاں کر دی جائے، کتنی ہی اس کو ڈیکوریشن اور آرٹسٹک بنا دیا جائے، لیکن اس کی نحوست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، جگہ بڑی منحوس تھی، اس لیے کہ یہاں شراب پی جاتی ہے، یہاں فلاں گندا کام ہوتا ہے. تو گناہوں کی اپنی نحوست ہے جو جگہوں پہ بھی نظر آئیں گی اور شخصیات میں بھی نظر آئیں گی. بہرحال تو گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں. آئیے وہ 7واں بہانہ جس کو کر کے یاد رکھیں لوگ گناہ کرتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں، یا جس چیز کو ہم نے بہانہ بنا دیا گناہ کرنے کا، یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے. یاد رکھیں، جس میں سے آج جو بات دیکھیں گے، پچھلی مرتبہ ہم نے چھٹا جو پوائنٹ لیا تھا پردے کے تعلق سے تھا، اس پوائنٹ کا بھی تعلق پردے سے، لیکن زیادہ تر مردوں سے اس کا تعلق ہے. یاد رکھیں، اور وہی یاد رکھیں بد نظری کرنا اور کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے. یاد رکھیں، بد نظری کرنا مطلب نظروں سے خاص طور سے ان چیزوں کو دیکھنا جس چیز کو منع کیا گیا ہے، جس میں خواتین ہوگی، یاد رکھیے، جو غیر محرم ہے، یاد رکھیے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، بری چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، اور دیکھنا اور یہ کہنا کہ پہلی نظر تو معاف ہے. مطلب اس گناہ کے کرنے کا، بد نظری کرنے کا بہانہ کیا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے. یاد رکھیں، اور یہ بہت عام ہے. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان احادیث کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اس کا اس طرح سے بھونڈا مذاق بنایا. یاد رکھیے، بہت بری بات ہے. ہم الفاظ منہ سے تو نہیں بولتے ہوں گے لیکن عمل میں لاتے ہیں. جیسا مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے اور وہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے سڑک پر، جب وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی بیچ میں آ کے اس سے کچھ اشارہ کرے، آواز دے، بات کرے، تو کہتا ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، اور وہ کنٹینیوس بغیر پلک جھپکائے کہ اس نظر کو باقی رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس خاتون کو وہ کارنر تک چھوڑ کے آ جاتا ہے اپنی نظروں سے. جب وہ لیفٹ یا رائٹ چلی جاتی ہے، اب نظروں میں دکھتی نہیں ہے، پھر بولتا ہاں اب بولو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے. تو چونکہ پہلی نظر کا معنی کیا ہے، جب تک کہ میں پلک نہ جھپکاؤں یا چہرے کو اس چیز سے نہ ہٹا دوں تو یہ پہلی نظر ہے، اور پہلی نظر حدیث میں آتا ہے معاف ہے. میں نے اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی تھا جب آپ کہہ رہے تھے پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر بولتے کس کو ہے؟ کیا پہلی نظر کا معنی ہے جب تک آدمی پلک نہ جھپکائے یا اپنے چہرے کو نہ پلٹائے جب تک دیکھتے رہتے یہ پہلی نظر ہے؟ پہلی نظر کا معنی ہے کہ کوئی چیز دکھ جائے اچانک، دیکھتے ہی آپ چہرے کو پھیر دیں، یہ کہیں گے پہلی نظر. لیکن اس کا یہ بھونڈا مانا لیا گیا کہ پہلی نظر مطلب آخر تک اس گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے، پلکوں کو جو جھپکایا نہیں جا رہا ہے اور چہرے کو پلٹایا نہیں جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے پہلی نظر تھی، اور حدیث میں پہلی نظر تو معاف ہے. تو گناہ کرنا، بد نظری کرنا، غیر محرم کو دیکھنا اور یہ کہنا پہلی نظر تو معاف ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. اس معاملے میں یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ یہ خاتون کسی مرد کو اگر دیکھتی ہے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کے لیے جائز ہے وہ دیکھنا. یاد رکھیں، لیکن ایک مرد کے لیے خاتون کو کسی بھی نظر سے دیکھنا جائز نہیں. یاد رکھیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے خاتون کو حکم آیا کہ وہ پردہ کرے، تاکہ مردوں کی اگر نظر پڑ بھی جائے تو وہ پردے میں رہے، ان کی حفاظت بھی ہو اور مردوں کی نظروں کی حفاظت بھی ہو. اور مردوں کو پردے کا حکم نہیں. یاد رکھیں، اس لیے کہ خاتون اگر ان کو دیکھ لے بغیر شہوت کی نگاہ سے تو اس کو گناہ نہیں کو. یاد رکھیں، لیکن مردوں کے لیے تو منع ہے. لیکن بد نظری کرنے کو عام کر دیا گیا ہے. اسکول، کالجز، چوراہوں پر، نکڑوں پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے بیٹے پہلی نظر معاف ہے، تو ہم لہذا پہلی نظر تھی ہماری تو لہذا یہ معاف ہو جائیں گی. یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ ہم ایک جرم کرنے، گناہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ اس طرح سے اس کا مذاق اڑائے، ایسی تشریحات اس کی کرے. تو بہرحال یہ عام ہو چکا ہے. درکی قرآن میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کے بعد کی آیت میں کہا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھے، کیونکہ نظریں نیچے نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کیونکہ شرمگاہ جو عمل کرتی ہے وہ ایک دم کنکلوسیو اور اینڈ ہوتا ہے، لیکن شروعات ان چیزوں کی نظروں سے ہوتی ہے، ہاتھوں سے ہوتی ہے، قدموں سے ہوتی ہے، یا ارادے سے شروع ہوتی ہے، پھر نظروں سے ہوتی ہے، پھر ہاتھوں سے ہوتی ہے، پھر قدموں سے ہوتی ہے. اور روایت کے اندر ایک حدیث اور کچھ روایتوں کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے فرمایا شرمگاہ تو آخر میں اس کو عمل میں لاتی ہے.
مطلب وہ تو ایک اینڈ کنکلوسیو کام کر دیتی ہے، لیکن شروعات تو اس کی شرمگاہ سے سیدھے نہیں ہوتی ہے، نظروں سے ہوتی ہے۔ تو پہلے کا نظروں کی حفاظت کرے اور نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی بات کریں۔ اچھا، اس میں بھی ترتیب کے اعتبار سے پہلے مردوں سے کہا گیا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، پھر خواتین سے کہا کہ نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اب اندازہ لگائیے ایک سماج کا، جس سماج کے اندر مرد اپنی نظریں نیچے رکھ لیتے غیر محرم کو دیکھ کر، تو جو غیر محرم آپ کے لیے سجتی بھی، اس کو سجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کوئی مرد اس کو دیکھتا نہیں اس سماج کے اندر، یا اسے چہرہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھتے، لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا۔ آج نظروں سے ہونے والے گناہ اتنے زیادہ ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، اس لیے کہ سکرینز عام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں جن کے اوپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ویو کیا جاتا ہے، وہ عام ہو چکی ہے، اور لوگ خاموشی کے ساتھ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں غیر محرم کو دیکھنا تو آپ سے اس کو فزیکل سینس میں دیکھیں کہ سامنے سڑک پر کھڑی ہے کوئی غیر محرم، چوراہے سے گزر رہی ہے، دکان میں آ رہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر طرح سے، اور سوشل میڈیا نے تو بہرحال پھر اس کو اتنا کامن کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ اب بد نظری جیسی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیں، پہلے آپ دیکھیے، آج تو نہیں کہوں گا، جب ٹی وی اپنے پیک پر تھا ایک طرح سے 90 اور 2000 کی ابتدا کے دور میں، یاد رکھیے آپ کے گھر میں کوئی، آپ کسی گھر میں چلے جاؤ اور آپ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، اور اچانک کسی گھر چلے جاؤ ٹی وی دیکھ لے، تو آپ دیکھیں گے آپ خود چہرہ پھیر لیتے تھے استغفر اللہ پڑھ کر، یار یہ کیا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے کپڑوں کو کم ہوتا ہوا دیکھا اس ٹی وی میں، تو لہٰذا ان کی نظروں نے قبول کر لیا کہ اتنے کپڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی جو ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، اچانک آئے تو اگر استغفر اللہ، یار یہ کیا ہے۔ اور آج یہ حالت ہو چکی، یاد رکھیے، بد نظری کی، ہم لوگوں نے نظروں کو اتنا وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ مجبوریاں ہو سکتی، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن ہر جگہ آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو، مجبوری کو اور غیر مجبوری کو، سب کو ملا دیا، یا مجبوریوں کو بھی بہانہ بنایا، وہاں دیکھ سکتے تو یہاں کیوں نہیں۔ جیسا میں کئی جگہ پڑھنے جاتا ہوں اور وہاں ظاہر سے انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن کے اندر میرے لیے پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچرز آتی ہے، وہ جو پردہ نہیں کرتی ہے، تو وہاں تو تم دیکھتے نا، تو پھر یہاں دیکھ لیے تو کیا ہوا۔ تو وہ ایک مجبوری کو آپ یہاں اس کا جواز نکال کے، میں نے کہا گناہوں کو بہانہ بنا رہے دوسرا گناہ کرنے کے لیے، اور یہ بالکل عام ہو چکا۔ آپ کسی کو کہیں گے نظروں کو نیچے رکھو، وہ نہیں دیکھتے کیا، اسکول میں نہیں دیکھتے کیا، کالج میں آپ نہیں دیکھتے کیا، فلاں راستے پہ نہیں دیکھتے کیا، بڑے تم تو فلاں ہو گئے، اب یہ تو دکھ جا رہا تو ہم کیا کریں گے، دکھ جا رہا ہے اور ہم کو نظریں نیچے رکھ لینا یاد رکھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سکھائی تھی۔ آئیے ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر بازی نہ کیا کرو، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہیں گے کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر کنٹینیوسلی نہ دیکھا کرو، یا تیسرے الفاظ میں کہیں گے کہ گھور کر کسی کو، خاص طور سے کسی کو نظر نہ ڈالا کرو، یہاں مراد غیر محرم پہ عادت۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی اچانک والی نظر تو معاف ہے، مگر دوسری بار جو ہے پھر سے اگر نگاہ ڈالنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے یہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن دوسری کا معاملہ ایسا نہیں، اس کا تمہیں گناہ ملے گا۔ یہاں حدیث میں آگے اچانک پڑنے والی، تو پہلی نظر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جب تک آنکھیں نہ پھڑکے اور چہرہ نہ پلٹے، کنٹینیوس گھورتے رہے میں کسی چیز کو، تو یہ پہلی نظر ہے نہیں۔ پہلی نظر سے مراد دیکھا اور پھر چہرے کو آپ کو پھیرنا ہی ہے، چونکہ یہ بے ساختہ مطلب بغیر نیت کے اچانک کوئی سامنے آ گیا تو کیا کریں گا آدمی، نظر کو پھیر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے دوسری روایت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے، جب انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول سے ثابت فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر محرم خواتین پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں نے سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے مجھے کہا، حکم دیا کہ میں اپنی نگاہوں کو پھیر لوں اور ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھوں۔ تو پہلے اس نے بتا دیا کہ اچانک جو پڑ جاتی ہے پہلی نظر ہے، اس کو پھیرنا ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا کہ تم جب نظر پڑ جاتی ہے غیر محرم پہ تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا نہ کرو، مطلب پہلی نظر ہے پھیر لو اور اس کے بعد گھورنے کی، دیکھنے کی، تاڑنے کی، نظر ملانے کی، نظر بازی کرنے کی کوشش نہ کرو، یاد رکھے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ جہاں خواتین کو پردے کے تعلق سے میں نے پچھلی بار کہا تھا، یا مردوں سے اب کہوں گا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کی کوشش کرے ان چیزوں کو دیکھ کر جس کو انہوں نے دیکھنا نہیں چاہیے، اور بالخصوص جو ہے بے پردہ عورتوں کو ایسی چیزوں کو جس سے دیکھنے سے ان کی شہوت جاگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں سرزد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اتنے سارے گناہ کیا اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، اس کو بولا بھی نہیں جا سکتا، کاؤنٹلیس سن صرف آنکھوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نظروں کو نیچے رکھنے کا، اور اس بات کو میری خاص طور سے آپ دھیان دیں، نظر پہ اگر کنٹرول نہیں ہوا تو دل پہ کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ اگر انسان اپنے نظروں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور اس کا دل پاک رہے، ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ دل انہی چیزوں کو پروسیس کرتا ہے جو آنکھیں دیکھتی ہے۔ یاد رکھیے، آنکھیں دیکھتی ہے تو ذہن کبھی سوچتا ہے،
دل اس کو پروسیس کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، دل ڈائریکٹ پروسیس کرتا ہے، کبھی پھر دیکھنے کے بعد ذہن پروسیس کرتا ہے، دل کو اشارہ، اور دل بھی پھر کرپٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور نتیجتاً آخر میں شرمگاہ بھی پھر وہ کام کر گزرتی ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نظروں کے معاملے میں اور سوشل میڈیا کے دور میں بالخصوص، جہاں آپ کی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہے، جاب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، لیکن عام اعتبار سے وہ مجبوریوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ چلو آپ یہ کر رہے تو یہ بھی درست ہے، یاد رکھیے، یہ بھی چلتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جس کو ہم نے بہانہ بنا لیا اور جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سب بڑے اور کبائر گناہ یاد رکھے جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ یاد رکھے، حرام کمائی کرنا اور پھر یہ کہنا یہ تو سب کر رہے ہیں، میں کیا ہٹ کے کر رہا ہوں، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہی کماتا ہے۔ حرام کمائی کرنا اور یہ کہنا کہ سب ایسا کر رہے ہیں، اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، مطلب دوسروں کو دیکھ کر کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اور حرام کمائی کا، ہاں حرام کمائی کیا ہے؟ دھوکے سے کمانا، جھوٹ بول کر کمانا، ہاں، اور مختلف چیزیں جس سے جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ چیز نہیں دینا اور اس سے اس کا پیسہ لے لینا۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر ایک کوئی کام کر رہے گھر میں، اور آپ کو کوئی لائن ہے، پائپ لائن ہے، ڈرینیج لائن ہے، نل لائن ہے، کچھ لائن ملانا ہے، آپ لے جا رہے مین لائن تک اور وہاں چھوڑ کے اس کو بند کر کے آ جا رہے، پیسے لے کے چلے۔ اب وہ سال 2 سال بعد جب چوک اپ ہوں گا اور جب پرابلم ہوگا تو آئیں گا، تب کرتا اپن دیکھیں گے، تو یہ حرام کمائی ہے۔ اب جب پوچھا گیا کیوں، ارے سب ایسے ہی کرتے ہیں، جب میں بھول گیا تھا بول دوں گا اور پھر سے کر دوں گا وہ کام، تو جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، پیسہ بھی لے لیا، اور بعد میں پھر اس کو ریپیئر کر کے احسان بھی جتا دیں گا کہ فلاں تھا، ہاں بھول گیا تھا، نہیں فلاں ہوا تھا، یا ملیں گے نہیں، یاد رکھیے، یہ بالکل کامن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر سب جہنم میں جائیں گے، سوال یہ تو کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں، وہ جا رہا ہے وہ کرے، اس کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں اس چیز کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ امت یہ حرکت کریں گی۔ آپ نے فرمایا کہا، لوگوں پر ایک دور یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے، مطلب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے مال حاصل کیا۔ یاد رکھیے، مال صحیح جگہ سے حاصل کرنا بے حد بے انتہا ضروری، یاد رکھیے، اتنا ضروری یاد رکھیے کہ اگر حرام مال سے پرورش ہوئی تو اللہ کے رسول نے کی روایت نے فرمایا، حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہوتی ہے جہنمی اس کا بہترین ٹھکانہ ہے، دوسرا نہیں، یاد رکھیے، ٹھکانہ جہنم کی آنگی، پھر جس کی پرورش حرام مال پہ ہوتی۔ حرام مال ہماری دعاؤں کو رد کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو رد کرا دیتا ہے۔ حرام مال نحوست لاتا ہے، حرام مال زندگی کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، صحت برباد کر دیتا ہے، اولاد بگاڑ دیتا ہے، وقت کی برکتوں کو چھین لیتا ہے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، تو حرام مال ڈسٹرکٹیو فورس ہے، یاد رکھیے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو زہر کیسا کام کر کے آپ کو برباد کر دیں گی، لیکن ہمارے پاس وجہ کیا ہے؟ سب کر رہے ہیں تو میں کروں تو کیا غلط ہوا اس میں فلاں جگہ اپوائنٹڈ پرسن ہوں، کسی کو چھوڑنے اور چیک کرنا میرا کام ہے، لیکن میں پیسہ لے کے اس کو آگے بڑھا دے رہا ہوں، جبکہ میرا کام ہے اس سے فلاں چیک اپ کرنا، فلاں کرنا۔ میں کام کے لیے بٹھایا گیا ہوں، چاہے یہ گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو یا کسی بھی جگہ ہو، اور میں وہاں جا کے لوگوں سے بینیفٹس اٹھاتا ہوں۔ بینیفٹس مطلب یہ کہ ہر بار حرام مال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مال ہی لے، حرام مال سے مراد یہ بھی کہ آپ تحفے تحائف اس سے لے، بھیجا، بینیفٹس اٹھائے، پرکس لے، جس کو ہم کہتے ہیں مطلب فلاں چیز کی تو فلاں پہ فلاں میرے کو کر دینا، جیسا میں بھائی رشوت نہیں کھاتا، میں بہت ایماندار آدمی ہوں، ہاں، لیکن میں اس کو بولتا ہوں کہ ہر مہینے 2-3 بڑے ہوٹل میں دعوت دے دے، یہ بھی تو حرام مال ہی ہوا۔ آپ کے لیے جائز تھا کہ اس کا مال اس طرح سے کھانا، تو آپ دیکھیے، آپ مختلف طریقے، مختلف چیزیں کی جا رہی ہے، تو بڑے عجیب و غریب آتا ہے، ایسے ایسے ہیلے بنا حرام کمانے کے لیے، میں کیا کہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ حرام کمانے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپوائنٹڈ فقیر رکھے تھے اپنے پاس، ان کے ادارے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے سامنے والے کو، اس فقیر کو جا کے 2000 روپے صدقہ کر دیجیے۔ آدمی اس فقیر کو صدقہ کرتا 2000 روپے، پھر شام میں وہ فقیر ان کو تحفے میں پیسے دے دیتا تھا۔ ماشاءاللہ، مطلب حرام کمانا تو ہے رشوت، لیکن اب فقیر کو صدقہ، میں نے نہیں مانگا، میں نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، فقیر کو صدقہ کر دیجیے 2000، پھر فقیر رات میں ان کو تحفہ دے دے رہا ہے، وہ صدقہ جو بھی اس کا پرسنٹیج طے ہوتا ہوں گا لے کر۔ تو دیکھیے، آپ یہ طریقوں سے آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، حلال ہوگا یہ مال، آپ کا خود دل سمجھ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، اور میں ایک بری چیز کو، مطلب حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے حرکت کر رہا ہوں، دل گواہی دیں گا۔ بنی اسرائیل کو حکم آیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو کیا شرارت کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جو ہے گڑھے کر دیتے تھے سمندر کے کنارے، جب پانی چڑھتا تھا ہفتے کے دن تو مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی جب نیچے جاتا، لو ٹائڈ ہو جاتی تو مچھلیاں گڑھے میں پھنس جاتی، پھر یہ
اتوار کے دن جاتے اور وہ مچھلیوں کو نکال لیتے، جبکہ ان کو پتا تھا یہ بھی منع ہے۔ جب کہا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کریں گے، جبکہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ہفتہ چاہیے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کو سب پہ پیش کیا، یہودی پہ پیش کیا، انہوں نے پسند نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا۔ اللہ نے پھر نصارہ پہ پیش کیا، نصارہ نے پسند نہیں کیا اور انہوں نے اتوار کو پسند کیا، اور امت مسلمہ جو آخر آئی ہے ہمیں جمعہ دے دیا گیا۔ تو ان کو پتا تھا کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو ہیلا کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہی گڑے کر دیتے تاکہ مچھلی اٹک جائے۔ تو شکاری ہوا نا ایک طرح سے، آپ نے تو پوری تیاری کسی خود جال نہیں ڈال رہے، لیکن یہ کرتے تھے اور ان کو بتا تھا یہ غلط ہے، تو یہ حرام ہو گیا ان کے لیے کرنا۔ تو لہٰذا ہم نے حرام کمائی کو عام کر لیا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں، پھر ہمارے زندگیوں کی برکت ختم ہو گئی، ہمارے جو ہے مال کی برکت ختم ہو گئی، صحت کی برکت ختم ہو گئی، اولاد کی برکت ختم ہو گئی، ساری چیزیں یاد رکھیں ہماری برباد ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا لوگ کم کماتے تھے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے، اتنی پاکیزہ کمائی تھی، اتنا محنت کر کے کماتے تھے کہ آپ ایسا دیکھیں گے اس زمانے میں بھی وہ غربت میں ہی جی رہے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی چند 100 روپے کما کر پورا خاندان، اس کو اردو کے اندر بولتے ہیں، اسلام کے اندر پورا کھٹلا سنبھال رہے تھے۔ خاندان کمانا، خود بھی ہے، بڑے بھائی کو جاب نہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، چچا جو ہے بیمار ہے وہ بھی ساتھ ہے، پھوپھی کی طلاق ہوگی وہ بھی ساتھ ہے، فلاں خالہ ہے جن کو خالو پتہ نہیں کہاں گھوم گئے، لا ان کو بھی رکھ لو، سب گھر کے اندر ہے، زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کی برکتیں سمجھ رہے ہیں۔ آج فلاں لوگ فلاں مقام پہ، فلاں لوگ فلاں مقام پہ ہے، چند روپے کمائے، بابرکت کمائے، خود کے گھر ہیں ان کے۔ آج ہم کو خود کا گھر بولے تو تصور نہیں شہر کے اندر، ان کے خود کے گھر بھی آج یاد رکھیں، چند 100 کمانے کے بعد، کوڑیوں میں کمانے کے بعد بھی برکتیں تھی، یاد رکھیں۔ صحت کی برکتیں دیکھو جو عمر کتنی تھی، جتنا جیے حشاش اور بشاش رہے۔ اولاد کی برکت دیکھو، چند اولادیں تھی، اتنے بڑے بڑے کام کی اولاد ہونے کی آپ بول رہے کہ کتنا فائدہ بیچارے کو ہو گیا۔ چند چیزیں انہوں نے خرچ کی، لیکن ان چیزوں کا فائدہ ہوگا کہ ایک زمین لی تھی فلاں، آج اس کا فلاں ہو گیا، اللہ نے برکتیں نواز دی۔ آج ہمارے پاس وہ، ہم نے انکم کے اندر کوئی چیز کو ہم نے حرام نہیں سمجھا، سب جو آ رہا ہے وہ سب حلال ہے۔ ہاں اس کو اب کیسا سیٹ کرنا ہے وہ ہم طے کر رہے ہیں، کہ اس کو وہ فقیروں کا مثال دی نا، اس کو دلا دو پھر اس سے مانگ لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، ہر جگہ ہم نے کی، حتیٰ کہ زکوٰۃ جو دینا ہے اس میں بھی ہیلے بہانے تھے، یاد رکھیں، جو کہ اللہ نے فرض قرار دیا، مالی عبادت ہے، اس میں بھی ہیلے تلاش کر رہے ہیں۔ کسی بھی لا لیتے ہیں اندھے لولے لنگڑے کو، اس کو تحفے میں زکوٰۃ بولتے ہیں، آپ میری زکوٰۃ آپ کو، اور 2 گھنٹے بعد وہ کچھ پیسے رکھ کے لا کے بولتا ہے سیٹ صاحب میرے طرف سے آپ کو تحفہ، زکوٰۃ واپس۔ تو دیکھو زکوٰۃ بھی بچانے کا طریقہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ مال حرام ہو گیا آپ پہ، چونکہ یہ حق تھا کسی اور کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، اللہ رب العزت نے اس کو مالی عبادت بنایا ہے، ہم نے اس نے بھی کر لیا، تو آج حرام کمائی کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تھی کہ انسان سے روز قیامت چند سوالات ہوں گے، جس میں سے کسی روایت میں 4، کسی میں 5 کے الفاظ ہیں، اس میں سے یہ دونوں کے اندر الفاظ ہیں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں پوچھنے والی ہے۔ تو ابھی ہمارا معاملہ مال کمانے پہ، خرچ کرنے پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ادھر، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ حلال کماتے ہیں حرام خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم حرام کمائی کی بات کریں سیدھا، تو حرام کما رہے، یاد رکھیں، اور اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کو ان چیزوں سے یاد رکھیں، بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنی کمائی کو ہم پاکیزہ کریں اور اس کو حلال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آئیے 9ویں چیز یاد رکھیے جو گناہ کو ہم نے بہانہ بنا دیا، اور یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر چارہ ہے۔ سود کا لین دین کرنا اور کہنا اس کے بغیر کیا چارہ ہے، اور یہ بہانے عجیب و غریب ڈھنگ سے، جیسا مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ بھائی یہ سود پہ چیز آپ نے لی، یہ صحیح نہیں ہے، تو جواز کیا دیا جاتا؟ تمہارا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، بس جب اکاؤنٹ استعمال کر سکتے تو پھر لین دین بھی کر سکتے اس سے سودی۔ تو آپ ایک چیز جو کہ ایک انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا، آج دنیا کے اندر کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے پیسے کو بھیجا اور لیا جا سکتا ہے؟ بینک۔ تیسرا تو کوئی موڈ ہی نہیں ہے نا، تیسرا کیا، دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو یہ تو میری مجبوری ہو گئی کہ میں اس میں کھولوں گا، چاہے وہ سودی ہو یا بغیر سودی ہو۔ غیر سودی تو سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں، دوبارہ سوال نہیں آتا، تو مجھے اس میں کھولنا ہے۔ لیکن میں نے کیوں کھولا وہ اکاؤنٹ؟ میں نے صرف اپنے حلال ٹرانزیکشن کے لیے کھولا، لیکن اس کو آپ جواز بنا رہے ہیں، اکاؤنٹ ہے نا بس ختم، پھر تم نے کر لینا بس ختم، پھر وہ سب اس کا سب جائز ہو گیا۔ ایک چیز جائز ہے تو سب جائز، مطلب اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ حلال نہیں ہے، اب مجبوراً ہی تھوڑا سا کھا کے جی لو، اس کے بعد جب یہاں سے نکل جائیں گے تو فلاں ہوا، تو آپ نے اس موقع کو پوری زندگی کے لیے مثالی بنا دیا کہ اب میں حرامی کھاتے رہوں گا۔ جب کھایا تھا نا بچنے کے لیے، تو مجبور سچویشن تھی، اس کے بغیر تو آپشن نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے کچھ جگہ آپ کا آپشن نہ ہو کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، لیکن جو آپشن ہے وہاں بھی آپ بولے نہیں، ایک بار کیا نا تو اس کا سب جائز ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بہت ہی گھنونا جرم ہے، اس لیے کہ سود ایک ایسا جرم ہے، اللہ رب العزت نے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، قرآن کے اندر اعلان جنگ کر دیا۔
کیا کہ اللہ رب العزت قرآن فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، مطلب سود کو نہیں چھوڑا، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ اب مجھے بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر آپ کے خلاف آ جائے تو آپ دنیا میں کچھ کامیابی پا سکتے ہیں کیا؟ اچھا یہ بات کیوں کہی؟ یہ عمومی مشرکین کے خلاف بھی نہیں ہے، ہاں مشرک جب جنگ میں ایک الگ بات ہے، عمومی تو مشرکین کے خلاف بھی نہیں کہا جو ایمان اللہ ان کے خلاف جنگ ہے۔ کیوں کہا ان کے خلاف؟ کیونکہ جب سود خوری چلتی ہے جس سماج میں، وہ سود خوری ایک ایسا جرم ہے جو خالی فرد کو، جیسا ایک انسان نے دوسرے قتل کیا تو اس کو اور قتل ہونے والے کو فرق پڑا، اس کو گناہ ملا، اس کی جان گئی، دو لوگ انوالو ہوئے، کبھی کبھی دو خاندان انوالو ہوں گے، زیادہ سے زیادہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن سود کا لین دین جب چلتا ہے تو سماج کے سماج، سوسائٹیز کے سوسائٹیز، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے، قوم کی قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مثال دوں میں آپ کو، مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دنیا کا خطہ جو دنیا کے ریسورسز کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کے اندر جو چیزیں نکلتی معدنیات کے اعتبار سے اتنا آگے ہے کہ دنیا میں کوئی ملک کا خطہ اتنا آگے نہیں یاد رکھے، لیکن اس کے بعد بھی پورا کا پورا خطہ دنیا کا سب سے غریب علاقہ ہے، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مالدار لوگ ہیں۔ وہ خطے کی مثال ہے افریقہ، اور ساری دنیا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی مثال ہے وہ دوسری والی جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ سود خوری کے نظام نے یہ مجبور کیا کہ اس خطے کو دبایا جائے، کچلا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ان کے بینیفٹ سود کے ذریعے ہم دوسروں کو پہنچائے اور خود اس کا کھائے۔ تو آج انہوں نے اس طرح سے کر دیا، قومی کی قومی برباد ہو رہی۔ میں محنت کرتا ہوں، دیکھیے سود کیسا فرق کرتا ہے انسان اندر۔ آپ محنت کرتے ہیں، میری محنت کا محنتانہ الگ، آپ کی محنت کا محنتانہ الگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب دونوں نے ایک ہی محنت کی؟ تو یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ بھائی آپ امریکن ہے تو آپ کی تنخواہ $10,000 اور میں انڈین ہوں تو میری تنخواہ $10,000، جبکہ دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں، تو دونوں کی محنت کی رقم اور طے شدہ یہ جو چارجز ہے کیوں طے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ سود خور اکنامی یہ کرتی ہے، تمہارا پیسہ الگ، ہمارے پیسے کی ویلیو الگ۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج وہ کما رہے $1، ہم کو اس کے لیے $80 کمانا پڑتے جب ان کے برابر ہم پہنچتے ہیں۔ کچھ ممالک کو تو $300 کمانا پڑتے جب ان کے $1 کے برابر پہنچتے ہیں، اور کچھ ملک کو کہا لیے کہ 20-25 ہزار روپے ان کے ملک کے کمائیں گے تو $1 کی قیمت کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ محنت تو دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، بدلہ دونوں کو ایک جیسا نہیں مل سکتا ہے۔ آپ سمجھیں؟ انصاف کے خلاف ہے یہ تو سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ سیدھا، چونکہ یہ ایک انسان کو برباد نہیں کرتا ہے، یہ پورے قوم اور خطے اور علاقوں کو برباد کرنے کا ہے۔ اور سود خوری جہاں ہوتی ہے اور سود خور قومیں جہاں ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو لڑاتی اور جنگیں کرواتی ہے، کیونکہ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے۔ سود خوری کے نتیجے میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، سود خوری کے نتیجے میں کوئی اگر چیزیں فری ملنا چالو ہو جاتی ہے نا، مال بک رہا نہیں تو فری نکال دو، تو آپ لاٹ میں چیزیں خریدتے ہوں گے نا، 1,00,000 روپے کی چیز 10,000 میں آپ کو اویلیبل ہے، 5,000 میں ہے، 4,000 میں لے لو بس۔ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے کہ اس نے بنایا پہلے سود پر لے کر، اب سود ادا کرنے کو کسی بھی قیمت میں مال کو بیچنا ہے، تو وہ پھر سیزن کے اعتبار سے وہ سستے داموں میں، آدھے داموں میں، 70% میں، 90% ڈسکاؤنٹ میں بیچا ہے۔ یہ سب سود خوری اکنامی ہے، مونوپولی بن جاتی ہے، جنگیں عام ہو جاتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہونا چالو ہو جاتی ہے، اور یہ سب اس کا نتیجہ یاد رکھے۔ سود خوری اتنا نقصان کرتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھے، انایمیجنیبل۔ اسی لیے اور پھر سود خوری کا ایک نیا ورژن جو ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، 2008 میں آپ نے دیکھا، 2014 میں آپ نے دیکھا ہوگا، 2017 میں آپ نے دیکھا، اور بس ابھی تو 1-1.5 سال سے اس کا مثال ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے نہ جانے کتنا اپنا حلال کمایا پیسہ کہیں نہ کہیں کسی کمپنی میں انویسٹ کیا تھا، پھگا پھوٹ گیا، ریسیشن آ گیا، ہاں انفلیشن آ گیا، اور آپ کے دیے ہوئے 5,000 روپے کی ویلیو 500 ہے۔ سوال 4,500 روپے کہاں گئے؟ اور جس کمپنی میں لگایا تھا وہ کمپنی تو اب تک نہیں ڈوبی، وہ تو چل رہی ہے، پھر کیا ڈوبا جس کی وجہ سے میرے 4,500 تو غائب ہو گئے پورے؟ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے سال بھر کے اندر نہ جانے کتنے 100 لاکھ کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں۔ سوال یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ سود خوری کا نتیجہ ہے، یہ سود خوری یاد رکھیں۔ اب اس کو ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹے سے اس میں 4 منٹ 2 منٹ 4 منٹ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں سود خوری کیسے برباد کرتی ملکوں کو، لیکن صرف سمجھو اس چیز کو، سود خوری سے برباد کرتی ہے۔ ایک موٹی بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سے اعلان جنگ ہے، مطلب عمل کتنا برا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں ان سے۔ یہ انسانیت کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری بڑی جنگوں کے پیچھے یہ وجہ تھی۔
آج دنیا میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کی سب سے اہم وجہ، ظاہر سی بات ہے کسی کی قومیت وجہ بن سکتی، کوئی جھگڑے کے لیے کسی کا علاقہ بن سکتا، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ سودی اکنامی مجبور کرتی ہے کہ کمپنی جب چلیں گی تو مال بنائیں گی سود پہ لے کے، تو مال بکنا ہے، مال بکانا ہے تو اپنے کو ایوینیوز، اس کے لیے مارکیٹ بھی کریٹ، اور مارکیٹ کریٹ کرنا ہے تو پھر وہ حرکت بھی کرنا ہے جس سے مال بکے۔ تو اگر کمپنی ہتھیار بنائیں گی تو ہتھیار بکنا ہے تو جنگ ہونا ہے، جنگ نہیں ہو رہی تو جنگ کروانا ہے اور پھر پیسہ لینا ہے، کیونکہ سودی اکنامی اب اتنا لگا جائے تو ریٹرن تو آنا ہے، یہ کرتی ہے سود، یاد رکھو۔ تو اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا۔ سود بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، بہت مختصر سی 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جانتے ہوئے 1 درہم سود کا کھاتا ہے، 1 درہم 1 روپیہ سمجھ لیجئے، 1 درہم کھاتا ہے تو اس کا گناہ اللہ کے نزدیک 36 جو ہے بدکاریوں سے زیادہ سخت ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے اگر ایک سود کا مطلب درہم وہ کھا لیتا ہے جانتے بوجھتے، ٹھیک ہے، کسی سے انجانے میں ہو گیا غلطی الگ بات، جانتے بوجھتے کھاتا ہے تو 36 بار زنا کرنے کے برابر اس کا سن اور گناہ ہے، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ دوسری روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سود کے 70 دروازے ہیں، مطلب اس کے درجات ہیں، برانچز سے بولیے، گناہ کے اس کے لیولز ہیں، 70 دروازے ہیں، اور ان میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، 70 سے زیادہ اس کے سن سے گناہ ہے، دروازہ ہے، سب سے ہلکا یہ کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے، ایک روایت میں ماں سے نکاح کرے، وہ ایک ہی بات ہے، وہ زنا ہی ہوتا ہے، اتنا سخت جرم ہے اندر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، مجبوریاں پھر میں کہہ رہا ہوں ایک الگ بات، مجبوریوں سے چیزوں کو حلال سمجھ لینا، کہ تم نے اکاؤنٹ کھولے اس کا مطلب پورا بینکنگ حلال ہے، تم نے فلاں کرے تو پورا فلاں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے حدیث سے فرمایا کہ سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا سب کے سب چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جس نے کیا توبہ کرنا چاہیے، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، کبھی بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے، آپ سمجھتے بزنس بڑھے گا، نہیں بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، برباد ہوتا ہے، تو لہٰذا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر سود چھوڑنا پڑے گا۔ 10ویں اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ گانا، میوزک، فلمز، ویب سیریز دیکھنا اور کہنا یہ تو ٹائم پاس ہے، اپنے کو کچھ پسند نہیں ہے، اب لاک ڈاؤن کا خالی وقت تھا تو عادت لگ گئی اپنے کو جب سے، ابھی بھی دیکھتے ہی چلے پولیس میں، اور یہ سب سے ویب سیریز وغیرہ جو اسپیشلی پلیٹ فارمز پہ عام آدمی بھی آیا، وہ سب لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا۔ لاک ڈاؤن میں ہوئی ہے کہ اچانک معاملہ بند ہو گیا، بچوں کے اسکول کالجز وغیرہ سب آن لائن ہو گئے، اور لوگ بھی گھر میں تھے، کیا کریں گے گھر میں، تو آن لائن سیریز آ گئی، اور شیطان بہت اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے امت مسلمہ میں آیا، اور مسلمان عورت اور مرد وضو کے ساتھ ٹوپی پہن کے دوپٹہ ڈال کے اسلامی ڈرامے، اسلامی تاریخیں دیکھ رہے تھے، وہ ایسے اوراق اسلامی تاریخ کی پلٹا رہے تھے وہ، اور ساری جنگ خیالوں میں اور سوچ اور فکروں میں جیت رہے تھے، پوری امت، مطلب پوری دنیا جیت چکے تھے وہ 1 سال کے اندر، ویب سیریز دیکھ کر، پارٹ 1 ویب سیریز 2 3 4 5 6، ہر اس کے اندر 70 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ 2.5 گھنٹے کا، زبان اپنے کو سمجھتی لیکن سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، سب ٹائٹل میں دیکھ رہے تھے، جو اویلیبل پلیٹ فارم سے کوئی بول رہا تھا یہاں اویلیبل ہے تو وہاں ہے، کچھ ممالک نے تو یہ لکھ دیا یہ ہماری اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھے بابو، بعد میں ایک ایپیسوڈ کی مطلب ایک سیزن کے بعد ہٹا دیا انہوں نے، چونکہ وہ سنہرا باب ہی نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ جس تاریخ کے 4 پیج ملتے ہیں اس پر آپ نے، جس کو ہم کہیں گے 40,000 صفحات لکھ دیے، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا ایسا تھا ویسا، اور وہاں سے شروعات ہوئی عادت کی، ویب سیریز دیکھے ٹائم پاس ہوا، اب وہاں سے نکل گیا اب کیا دیکھنا، اب یہ تو ختم ہوگی سیریز، تو پھر چالو ہوا اب کون سے پلیٹ فارم ہے، تو پھر OTT پلیٹ فارمز پہ سبسکرپشن لیا گیا، اور پھر اب وہ پھر سب چالو ہو گیا، یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ، پڑوسی ملک کا ڈرامہ، ادھر کا ڈرامہ، فلاں ڈرامہ، وہ اسٹوری، یہ بہت اچھا لگ رہا، وہ فلاں ہو رہا اس میں، اور بس وہ ٹائم پاس تھا، لیکن آج وہ اتنی زبردست ضرورت بن گیا کہ جب بھی خالی ہے کہ بس کھول کے وہی چالو ہے، بلکہ کچھ لوگ تو گاڑی بھی چلا رہے تو کچھ دکھ بھی نہ تو سنے آنا چاہیے، بس اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے آپ سب موبائل کنٹینیوس یوز کرنا، ریلز کو اوپر براؤز کرنا، اور یہ سب فلمز ہے، اس میں میوزک سے، ویب سیریز ہے، اور کیا کریں گے ٹائم پاس، ٹائم پاس کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جو کرنے کی، پہلے تو مجھے بتائیے ٹائم کس کے پاس ہے یار، آج کل وقت کی اتنی تنگی اور اتنی کبھی جسی کو انتہا نہیں، لیکن اس میں بھی جو بھی وقت ہے کمپلیٹلی اس کو ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی جابز، نوکریاں، رشتے سب خراب ہو رہے، کیوں؟ یہ اس کی وجہ سے گیمنگ کا شوق، چیزوں کو براؤزنگ کا شوق، چیزوں کو دیکھنے کا شوق، فلموں کو دیکھنے کا شوق، اور فلاں چیز دیکھنے کا شوق، میوزک سننے کا شوق، فلاں، حتیٰ کہ آپ کسی جگہ سروس لینے دکان پہ جائے وہ کچھ تو بھی کھیلتے رہتا، ارے بھائی پہلے کسٹمر کھڑا لے 1 منٹ رکو نا، کیا جا رہا تمہارا، میرا اسٹیج پار ہو جاتا نا، ابھی اگلی بار بزنس ڈاؤن ہو رہا تو آپ پریشان ہو رہے، بزنس ڈاؤن ہو رہا، جادو کر دیا کسی نے، لیمبو کاٹ رہے آپ، ارے باولے انسان،
یہ تمہاری حرکت نے تم کو برباد کر دیا. تم بزنس کے اسپاٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلو گے, کسٹمر کو بولیں گے ویٹ کر, تو کون تم کو بھاؤ دینے والا ہے؟ 50 دکانیں کھلی, آن لائن اسٹورز کھلے, آج کل گلی گلی کے اندر چیزیں چل رہی ہے. اور سوشل میڈیا نے تو کیسا کر دیا, آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کے ریٹس کہاں سے کہاں نکل کے آ گئے, برانڈس کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کمپٹیٹیو ایج میں اگر آپ کو بزنس میں رہنا ہے تو 100% دینا پڑے گا, آپ 101% دینے کی کوشش کرنا پڑے گا. اور یہاں تو آپ کا دماغ ہی بٹا ہوا ہے کسی اور چیز میں لگایا, تو آپ کب دیں گے؟ پھر کیا تو بچے پہ جادو ہو گیا, بزنس پہ جادو ہو گیا, زندگی پہ جادو ہو گیا, صحت پر جادو ہو گیا. جادو نہیں ہو گیا, آپ نے خود اپنے آپ کو چیزوں کو دیکھ دیکھ کر برباد کر لیا. اور سوشل میڈیا کا جو نشہ ہوتا ہے, انٹاکسیکن ہوتا ہے, اس کی کئی رپورٹس ہیں جو آپ کنٹریز براؤز کرتے ہیں, فلموں کو, فلاں کو, ریلز کو, شارٹس کو, اس کو, یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ بنیادی نشے جو آپ کا تمباکو دیتا ہے, یا پھر مینیجوانا, آپ کا کیا ہے, ویڈ بولتے ہیں, بہرحال گانجا اس کو شاید بولتے ہیں عام, وہ ہے, اس سے بھی زیادہ لیول کا انٹاکسیکیشن دیتا ہے وہ. کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے باڈی میں, وہ ایک اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد, اور وہ ہارمون کنٹینیوس لے کر باڈی ریلیز کرتے رہے, کیونکہ اس کے لیے باڈی بنی نہیں ہے. جیسا آپ فلم دیکھ رہے تھے, ایک دم جوشیلا شاٹ آ جا رہا, ہیرو اپنے فلاں کر دے رہے, 100-200 کو اڑا دے رہے جھٹکی کے اندر, تو جوش آ جا رہا. تو جو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں نا, وہ کنٹینیوس جب ریلیز ہوتے تو باڈی کو اس کا اثر نہیں ہوتا, پھر باڈی اس سے زیادہ ریلیز کرتی, اس سے زیادہ ریلیز کرتی, اس سے زیادہ کرتی, پھر اس سے سکون نہیں آتا, تو آدمی پھر دوسرے نشے بھی لینا چالو کر دیتا. یہ خود بھی ایک قسم کا نشہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سیدھے نشہ ہے. تو یہ سب چیزیں عام ہو چکی, یاد رکھے, ٹائم پاس کے نام پہ یہ سب نہیں چلے گا. اور یہ اتنا زیادہ ہوگا فلم, ویب سیریز وغیرہ وغیرہ, کہ مائیں بچوں کی تربیت چھوڑ کر یہ اس کے اندر پورا دن ڈال رہی ہے. ٹیچرز بچوں کو پڑھانا چھوڑ کر یہ پورا دن اس میں ڈال رہے ہیں. ورکرز کمپنیز میں کام کرنا چھوڑ کے پورا وقت اس کے اندر ڈال رہے ہیں. چھوٹے سے لے کر بڑا, ایلیٹ کلاس سے لے کر ادنا آدمی, سب اس میں مبتلا ہے. سب ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فیشن چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ دیکھ لیجیے, پچھلے 2 سال سے گھڑیوں کا چل رہا ہے ٹرینڈ, اب جوتوں کا آنے والا ہے, اور آ رہا ہے. جوتے بغیر سوچے, جوتے پہ جوتا, جوتے میں جوتے, ایسے جوتے, پتلے جوتے, بغیر اس کے جوتے کے بدلے ساکس والے جوتے. تو اب دیکھیے سب وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اب تھوڑے دن بعد پھر وہ ایک پروڈکٹ اور لائیں گے, موٹے ہو رہے ہیں آپ, اتنا گن لیجیے, 32 سے اوپر آپ موٹے ہو گئے, اب دبلا ہونا, دبلے کے لیے فلاں فلاں, یہ سب ٹرینڈز آ رہے ہیں. یہ سب اس کا نتیجہ, پہلے کسی کو نہیں پتا تھا یہ چیزیں. ابھی ہر کسی سے آپ پوچھیے, ہر آدمی آپ کو صحت کا مشورہ دے سکتا ہے, ہر آدمی. پنیر مت کھاؤ, بیمار ہو جا رہے اس سے. پنیر کھاؤ, سب سے زیادہ صحت بڑھ جا رہی ہے اس سے. بیٹروٹ کھاؤ, خون اتنا بڑھ جائے گا خون آپ کے اندر. بیٹروٹ کھاؤ, مر جائیں گے, تو چونکہ اس کو زمین میں سے نکلتا ہے, اس میں سے پورے بیکٹیریا رہتے ہیں. آپ کو ہر چیز ایک ساتھ ملنے والی. ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے, تم کو دبلے ہونا تو ایسا ہونا ہے, موٹے ہونا تو ایسا ہونا ہے. یہ سب اس کا نتیجہ ہے. کسی نے بھی کتاب نہیں کھولا. مجھے ایک آدمی بتایا جو کہے کہ میرے پاس میڈیکل پروف ہے جو میں بول رہا ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں ہوتا ہے. یہ پورا اس کے لیے کم از کم میڈیکل پروف تو ریسرچ ہوا, کچھ ریسرچ پیپر سے, جس سے بتا سکتا ہوں کہ اس سے یہ فائدہ ہے. نتھنگ. یہ سب اسی کا نتیجہ. سوچ میں, خیال میں, پہننے میں, کھانے میں, اوڑھنے میں, سب ٹرینڈز یہ لا کر آپ کو دے رہا ہے. ابھی کھانے پینے دیکھیے, آپ کے پاس پہلے سادے کھانے پینے تھے, 1 لاکھ میں 200 لوگوں کا 5 فلاں اسٹارٹر, 3 فلاں, اور یہ اس کا آرڈر. آپ شروع ہو گئے ٹرینڈ مانا. یہ سب چیزیں آئیں گی اس سے. چلیے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوں گی, حلال بھی ہوں گی, میں برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میجورٹی چیزیں یاد رکھیں اس میں غلط. اور یہ براؤزنگ اور ٹائم پاس کا نتیجہ ہے کہ مال بھی خالی ہو رہا ہے, صحت بھی برباد ہو رہی ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم بہت احتیاط کریں. یہ سب چیزیں یاد رکھیں, بہانوں سے شروع ہوتی ہے, اور انسان کو ایسے گناہ اور ایک ایسے ویشیس سرکل, کیا بولیں گے, نحوست بھرے دائروں کے اندر لے جاتی ہے, یاد رکھیں, جس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. مطلب بعد میں آدمی ریٹرن نہیں, چکے ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ, دوسرے دائرے کے بعد تیسرا دائرہ, مطلب دائرے میں دائرہ رہتا ہے, وہ سرکلز بنتے رہتے ہیں, آپ کبھی نکلنے بات کو. لہٰذا اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. تو بہرحال یہ 10 وجوہات تھی جو ہم نے پچھلے 3 جمعہ کے اندر دیکھی, گناہوں کے کرنے کے ہمارے بہانے. امید کرتا ہوں کہ بہانوں کو ہم نے دیکھا, سمجھنے کی کوشش کی, اور امید کرتا ہوں کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو, اپنے نسلوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے اطراف کے لوگوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلمانوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس پورے کامن تھے جو سب کے لیے لاگو ہے, جو سب کو نقصان دیتے ہیں. اور وہ چاہے اس بات کو ایمانی طور سے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, یہ تو کہتا ہے کہ ہاں سود لینا غلط ہے اور اس سے سمجھ خراب ہوتا ہے. کئی نان مسلم اسپیکرز کو آپ دیکھیے, کئی نان مسلم لوگوں کو دیکھیے, وہ جانتے ہیں سود کیسے بربادی لاتا ہے. آپ جب ان کو بتائیں گے تو وہ مانیں گے اس بات کو, ہاں صحیح بات ہے. تو ان کو بھی بچانا ہے, خود کو بھی بچانا ہے. یہاں تک